جی، اپنے گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ بات یہ ہوئی تھی کہ بعض نفاق کی خصلتیں ایک مومن کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ جیسے ایک بندہ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے اور وعدہ وفا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس بندے کے اندر منافقین کی خصلتوں میں سے ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اسی طریقے سے ایک خصلت یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کر بیٹھے۔ ایسے ہی فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرے تو اس معاہدے کے اندر خیانت کر دے، خیانت کا مرتکب ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اٹھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یا ان میں سے چند عام طور پر پائی جا سکتی ہیں لوگوں کے اندر، لیکن کیا اس کی بنیاد پر ان کو منافق کہا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو منافق نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان خصلتوں کے پائے جانے کی وجہ سے ان نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ یہ بات ذکر کی جائے گی۔ جی، تو یہ معاملہ ہوا نفاق کا۔ تو یعنی دیکھ رہے ہیں آپ کہ معاملہ چاہے کفر کا ہو، چاہے شرک کا ہو، چاہے نفاق کا ہو، یہ تمام کی تمام تینوں چیزیں ایک بندہ مومن کے اندر ان کا پایا جانا ممکن ہے۔ پورے طور پر نہ صحیح، اس کا کچھ حصہ، اس کی کچھ خصلتیں۔ تو اگر ظاہری طور پر ان میں سے کچھ خصلتیں پائی جاتی ہیں تو جو خصلت جس مقدار میں ظاہر ہوگی اس مقدار میں اس کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جائے گا یا اس کی شہادت دی جائے گی، پر یہ شہادت دینا واجب نہیں ہے۔ جی، اچھا، ایک دوسری بات یہاں پر ذکر کرنے کی یہ ہے کہ شہادت دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن انسان شہادت دے گا کب؟ کیا ایسے ہی کسی کے اندر دیکھا اور جا کر کے لوگوں میں پرچار شروع کر دیا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ فلاں شخص کافر ہو گیا، یا فلاں شخص کے اندر منافقانہ یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ یہ چیز جہاں ضرورت ہو وہاں پر شہادت، وقت پر شہادت دے۔ جب شہادت دینا ایک مصلحت بن جائے جس میں لوگوں کی مصلحت پوشیدہ ہو، ایسی جگہ پر شہادت دینا یہ مطلوب ہے۔ ایسی جگہ پر کہیں کوئی معاملہ پیش آ جائے جہاں اس کا خاموش رہنا عام طور پر لوگوں کی مصلحت کے خلاف ہو تو پھر وہاں پر اس کی شہادت دی جائے گی۔ یعنی شہادت جو جائز بھی رکھی گئی ہے تو وہ مصلحت کے ساتھ جوڑ کر رکھی گئی ہے۔ اگر مصلحت میں ہے تو بندہ شہادت دے گا کسی کے تعلق سے، اور اگر مصلحت میں نہیں ہے تو پھر وہ خاموش ہی رہے گا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک مومن بندے کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو ایمان کے نام پر باقی رکھا جائے گا، اسلام کے نام پر باقی رکھا جائے گا، اور ایمان سے کفر کی طرف یا اسلام سے کفر و شرک کی طرف اس کو دھکیلا نہیں جائے گا کہ اس کی طرف سے کفر بواح ظاہر نہ ہو یا شرک اور نفاق کی خصلتوں میں سے کسی خصلت کا ظہور واضح طور پر نہ ہو جائے، اور پھر ظاہر ہونے کے بعد بھی کچھ حصہ اس کے بارے میں شہادت تبھی دی واجب نہیں ہے، شہادت دینا جائز ہے، اور وہ بھی تب دی جائے گی جب کسی مصلحت کے ساتھ
وہ شہادت جڑی ہوئی ہو. جی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ان پر شہادت نہیں دی. یہ چیز بالکل واضح ہے. متعین طور پر نام لے کر کسی پر کفر کی یا نفاق کی یا شرک کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، سوائے چند معدودے لوگوں کے. اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہر پر باقی رکھا. اہل نفاق وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفاق چھپا کر رکھا اور اوپر سے اسلام کا ظہور یا اظہار کرتے رہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیے جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا نام بیان کر دیا ہو واجبی طور پر یا جواز کے طور پر. امت کے لیے ایسا نہیں کیا آپ نے، اس لیے کہ مصلحت اس میں نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بتلاتا ہے کہ یہ شہادت جائز تو ہے پر واجب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر مصلحت میں نہ ہو تو یہ شہادت نہیں دی جائے گی. لیکن یہ تب تک جب تک کفر اکبر سرزد نہ ہو جائے. کفر بواح، کفر اکبر یا شرک اکبر یا مرتد ہونا یہ واضح طور پر سامنے نہ آ جائے تب تک یہ معاملہ ہے. اگر کوئی بندہ کفر کا اظہار کر کے اسلام سے نکلنے کا اعلان کر دے اور اس پر حجت قائم کر دی جائے اور کیا نام ہے واضح طور پر جو اس کے شروط ہیں وہ مکمل کر دیے جائیں تو اس کے بعد پھر اس پر پھر اس کا مسلمانوں کے درمیان وہ باقی نہیں بچے گا. جی. تو آج بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی ولا نرى السيف على احد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج پہلا درس ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آج بہت زیادہ لمبا نہ رکھا جائے تاکہ تمہید بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے. پہلے دن کا درس آپ لوگوں کے لیے گرا نہ گزرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے مفید بنائے. انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ اس مرتبہ ذرا تیزی کے ساتھ مختصر انداز میں تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھوں اور جلد از جلد اس متن کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارا ممد و معاون ہو. اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کل پھر انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی اور پھر اگلے فقرے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.